السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ٹاک اور آپ کی سسٹر فرینا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیغام دے کر اس دنیا میں بہت سارے پیغمبر اور رسول بھیجے. ان میں سے کچھ کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے اور کچھ کی ہدایات ہمیں مختلف طریقوں سے پہنچی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اور ہمارا کام ہے کہ ہم ان ہدایات کو بالکل اچھی طرح نہ صرف مطالعہ کریں، غور کریں، اپنی زندگی میں اپنائیں. رسول پاک کی ایک خاص حدیث کا میں آج یہاں تذکرہ کرنا چاہوں گی. انہوں نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہم میں سے شامل ہی نہیں ہے، ان مسلمانوں میں سے شامل نہیں ہے جو کہ اپنے بزرگوں کی عزت نہ کرے اور اپنے چھوٹوں سے یعنی یوتھ سے شفقت نہ کرے. اور یہ حدیث اتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے سمجھنے کے لیے کہ ہماری جو ریلیشن شپ ہے، ہماری جو کنیکشن ہے ہمارے انسانوں سے، ہمارے بزرگوں سے، ہمارے بچوں سے، اس کی مکمل طریقے سے احاطہ کرتی ہے. اور اگر ہم اس کو یاد نہیں رکھتے تو ہم نہ صرف اپنے والدین اور اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کرتے اور اپنے چھوٹوں سے بھی شفقت کا برتاؤ نہیں کرتے. تو بھلا کیا بتاتی ہے حدیث؟ یعنی کہ بزرگوں کی عزت کریں، یعنی کہ بزرگوں کی عزت اس طرح کریں کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو پھر اگر ہم نے نہیں کی تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے شامل ہی نہیں ہوں گے، مسلمانوں میں سے شامل ہی نہیں ہوں گے. تو کتنی بڑی یہ وعید ہے جو اس حدیث میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ کے جو بزرگ، آپ کے والدین، آپ کے جو ہیں دادا دادی، نانا نانی اور دوسرے بڑے جو آپ کے گھروں میں، آپ کے آس پاس ہیں، ایون محلے پڑوس میں بھی سے جن کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی عطا فرمائی ہے، ان کا احترام اور ان کی عزت ہم پہ لازم ہے. لیکن آج کل کے دور میں قدریں بدل گئی ہیں تو ہم اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کرتے. اور یاد رکھیے کہ ہم آخری جنریشن ہے جو اپنے بزرگوں کی تھوڑی بہت عزت کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے اچھا رول ماڈل بن کے نہیں دکھایا اور اچھی ہم نے تعلیمات نہیں چھوڑی تو ہماری جو اگلی نسل ہے وہ پھر ہماری بھی عزت نہیں کرے گی اور ہمارے سے بعد والوں کی عزت بھی نہیں کرے گی. تو یہ جو یوتھ ہے اس کے لیے بھی شفقت بہت لازمی ہے. اب اپنے بچوں کو وہ ڈگنیٹی، وہ رسپیکٹ دیں جو کہ جس کا وہ تقاضا کرتے ہیں، جس کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عزت اور ذلت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. تو نہ اپنے بزرگوں کو عزت اور ذلت کا شکار کر سکتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو عزت اور ذلت کا شکار کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں صرف حکم دیا گیا ہے، امپلیمنٹ کرنا تو ہمارا کام ہے نا. تو جو حکم ہے اس کی پابندی کریں. تو یاد رکھیے آپ کے جو والدین بوڑھے ہیں، آپ کے پاس ہیں، آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کا خیال کیجیے، ان کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دیجیے، ان کو پیسے بھی دیجیے، ان کی خدمت بھی کیجیے، ان کو مالی امداد بھی دیجیے، تو عزت اور ڈگنیٹی کے ساتھ، وقار کے ساتھ. اپنے بچوں کو بھی بار بار احسان نہ جتائیں کہ دیکھو ہم تو تمہیں پال رہے ہیں، ہم نے تمہیں، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری اللہ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو امانت بنا کے آپ کے لیے بھیجا ہے. تو ان کی ذلت نہ کیجیے اور ان کی رسوائی دنیا میں نہ کیا کیجیے یہ کہہ کے کہ میرا بچہ خراب ہے، میرا بچہ ایسے کرتا ہے، میری بیٹی ایسے کرتی ہے. آپ کے اوپر لازم ہے کہ دونوں نسلوں کی حفاظت، عزت و وقار اور ان کے احترام کا خیال رکھیں. میں اس سے پھر بات کروں گی ڈیٹیل میں، دونوں نسلوں کے نہیں، الگ الگ. لیکن اس حدیث کو ضرور یاد رکھیے گا کیونکہ یہ میرے اور آپ کے الفاظ نہیں ہیں، نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو ہمیں یاد رکھنے چاہیے.